بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی ایک مشہور طوائف عورت اس وقت کے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر دوران ملاقات نہرو نے اس عورت سے ایسی بات کہی کہ وہ طوائف، جسے عرف عام میں ہمارے معاشرے میں کنجری کہا جاتا ہے، یہ نہرو کو شادی کی پیشکش کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اور پھر نہرو کا اس پیشکش سے متعلق کیا رد عمل تھا، یہ انتہائی حیران کن تھا۔ اس محبوبہ کو دھوکہ دینے والا کوئی اور شخص نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا ہی قابل اعتماد عاشق تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ گنگو نام کی ایک خوبصورت لڑکی کو رونق لال نامی لڑکا، جو کہ اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتا تھا، اس سے محبت ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے شادی کے بندھن میں منسلک ہونے کی غرض سے اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی بھی لاکھ کوششیں کی، لیکن ان دونوں کے گھر والوں نے یہ رشتہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر گھر والوں سے تنگ آ کر وہ دونوں لو میرج کرنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلے، اور گھر سے بھاگ کر ممبئی پہنچ گئے۔ لیکن ممبئی پہنچ کر گنگو کے عاشق رونق لال نے اس سے شادی کرنے کی بجائے نہایت مکاری اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے گنگو کو کماٹی پورہ کے کوٹھے پر فروخت کر کے رقم ہاتھ میں کی اور وہاں سے چلتا بنا۔ اور گنگو پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ تب جا کر گنگو کی آنکھ کھلی اور اسے احساس ہوا کہ اب وہ کسی بھی صورت اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر بالفرض وہ گھر واپس چلی بھی جائے تو اس کا خاندان اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا۔ پھر مقدر کا لکھا سمجھ کر وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس اپنے گھر نہیں گئی، اور صرف کوٹھے کی زینت بن کر رہ گئی، جس میں وہ اپنے دودھ جیسے بدن سے پیسوں کے عوض بہت سے پیاسوں کی پیاس بجھایا کرتی، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ گاہکوں کی جان بن چکی تھی۔ جو بھی اس سے ایک بار ٹائم گزارتا، اس کے ساتھ دوبارہ ٹائم گزارنے کے لیے پاگل ہو جاتا۔ پھر وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا، اور پھر کچھ سالوں بعد وہ وقت بھی آ گیا جب وہ کماٹی پورہ ریڈ لائٹ علاقے کی سربراہ بن گئی۔ اس طرح سے وہ گنگو سے میڈم گنگو بن گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر کوٹھے کی دوسری عورتیں میڈم گنگو کو اپنی ماں کا درجہ دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ گنگو میں ایک مثبت پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ایسی بہت سی لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح ان کے گھر واپس بھیجنے میں مدد کرتی تھی، جو بالکل گنگو کی طرح دھوکے کا شکار ہو کر برائے فروخت کوٹھے پہ پہنچی۔ یہی نہیں، بلکہ گنگو نے کماٹی پورہ میں ہونے والے مقامی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ اس طرح وہ فحاشا گنگو سے گنگو بائی کاٹی والی بن گئی۔ پھر کیا تھا، گنگو بائی سنہرے کنارے والی، سفید ساڑی والی، سنہرے بٹن والا بلاؤز اور سنہرا چشمہ پہن کر رکھتی۔ ایسی دلکش داوڑ کر کے وہ خود کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی، اور ویسے بھی بچپن سے ہی گنگو کو اداکارہ بننے کا شدید شوق تھا۔ پھر 1960 کی دہائی میں کماٹی پورہ ریڈ لائٹ ایریا میں سینٹ انتونی گرلز ہائی اسکول بنا دیا گیا۔ پھر جیسے ہی اسکول کا افتتاح ہوا تو وہاں کی عام جنتا کی طرف سے وہاں موجود کوٹھوں کو بند کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اس سے معصوم بچیوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس فیصلے سے کماٹی پورہ میں تقریباً ایک صدی سے کام کرنے والی اور خواتین کی زندگیاں متاثر ہونے کا شدید خدشہ تھا، کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ لگاتی تو ان کا کاروبار بالکل بند ہو جاتا۔ پھر ایسی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے گنگو بائی نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو اپنے اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے۔ پھر گنگو میڈم نے مقامی انتخابات جیتنے اور سیاستدانوں کی ہوس کو پورا کرنے کی وجہ سے جو سیاسی میدان میں جان پہچان ہوئی تھی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فوراً اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ملاقات کرنے تک کی رسائی حاصل کر لی۔ ویسے تو اس ملاقات کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں رکھا گیا، لیکن حسین زیدی اپنی لکھی گئی کتاب مافیا کوئنز آف ممبئی میں اپنے قلم کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ نہرو اور گنگو میڈم کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں گنگو بائی کی ہوشیاری اور واضح خیالات کو دیکھتے ہوئے نہرو بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ ملاقات میں نہرو نے گنگو میڈم سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ گنگو میڈم، آپ اس پیشے میں کیوں آئیں، جبکہ آپ جتنی سمجھدار اور حسین و جمیل ہیں، آپ کو تو ویسے بھی اچھی نوکری یا اچھا شوہر بآسانی مل سکتا تھا۔ حسین زیدی کے بقول پھر گنگو بائی نے نہرو کو اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے انہیں فوراً ایک حیران کن پیشکش کر دی، جس میں گنگو میڈم نے نہرو سے یہ شرط لگاتے ہوئے کہا کہ نہرو جی، اگر آپ مجھے آج ہی اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیں
تو یقین کریں میں آج ہی اس پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں گی۔ نہرو: اب آپ بولیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں اور کسی سے شادی کر کے اپنا عزت سے گھر بسا لوں؟ پھر کیا تھا؟ گنگو میڈم کی ہوشربا باتیں سن کر نہرو ایک دم ہکے بکے رہ گئے، اور ساتھ ہی نہرو نے جلدی سے گنگو میڈم کی شادی والی پیشکش سے بھی صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر جیسے ہی نہرو نے شادی سے انکار کیا، تب گنگو بائی نے نہرو جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری صاحب، آپ ناراض مت ہوں۔ حقیقت میں یہ پیشکش کر کے میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کسی کو مشورہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پر خود عمل کرنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ گنگو میڈم کی باتیں سن کر نہرو ایک بار پھر سے لاجواب ہو گئے، لہٰذا کہانی مقصد پھر ملاقات ختم ہونے پر نہرو نے گنگو سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے اسکول والے مطالبات پر غور کرنے یا حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر حیران کن طور پر پردھان منتری کی مداخلت کے بعد کماٹی پورا میں گنگو کی ساتھی خواتین کو ہٹانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، اور یوں ان خواتین کی زندگیاں بھی گنگو میڈم کی بدولت خراب ہونے سے بچ گئیں۔ آخر میں ہم آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ انڈیا کے معروف فلم ساز سنجے لیلا بنسالی نے گنگو میڈم یا گنگو بائی کوٹھے والی پر ایک افسانوی فلم بھی بنا رکھی ہے، جس میں اداکارہ عالیہ بھٹ گنگو میڈم کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کوٹھے اور طوائف خانے نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان میں بھی اپنی گہری چھاپ چھوڑ چکے ہیں، اور بدنام زمانہ ہیرا منڈی اس کی پوری دنیا میں واضح مثال ہے۔ اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ ان طوائف خانوں پر دھندا کرنے والی ہر لڑکی، ہر عورت شوق سے یا اپنی مرضی سے نہیں آتی، انہیں دھوکے سے، لالچ دے کر اور غلط خواب دکھا کر لایا جاتا ہے۔ لیکن چند ایک عورتیں اس پیشے میں شاید خوشی خوشی قدم رکھتی ہیں۔ بہرحال نیتوں کا حال تو اللہ بہتر۔ کراچی کے ایک حساس ادارے کے ملازم نے دوسری شادی کی تو اس کی بیوی نے ہنی مون کے لیے کینیڈا جانے کی ضد کی۔ سرکاری ملازم اس قانون سے اچھی طرح واقف تھا کہ اگر دوران سروس ملازم کی موت ہو جائے تو بہت سارے پیسے ملتے ہیں۔ چلاک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کینیڈا جانا ہے تو مجھ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو، اور میری تصویر اور شناختی کارڈ بھی میری جیب میں ہی ڈال دو۔ بیوی اپنے شوہر کی چالاکی نہ سمجھ سکی اور پیٹرول کی بوتل اور ماچس لے کر اس کے سامنے حاضر ہوئی تو شوہر نے: میرا نام عبدالغفور ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان جس کی 2 ماہ بعد شادی تھی اچانک غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کیا، اخبارات میں بہت سارے اشتہار دیے، مگر وہ نوجوان بازیاب نہ ہو سکا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوجوان کو زمین کھا گئی یا آسماں۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پورا علاقہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آنے میں خوف محسوس کرتے تھے۔ پولیس سے پہلے میں نے خود ذاتی طور پر اسے تلاش کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ میں اجمل کا استاد رہ چکا تھا، وہ مجھ سے تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، یہ سب کچھ میں جانتا۔ میں اس کے ایک دوست کے پاس گیا اور اجمل کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ سب سے پہلے میں اس کے دوست عارف کے پاس گیا۔ عارف نے مجھے بتایا کہ اجمل اپنی جاب کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے اس کی جاب ہو جائے، گو کہ لڑکی والوں کی طرف سے اس پر کسی قسم کا جاب کا پریشر نہیں تھا۔ لیکن اجمل اپنے ہونے والے سسر کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ میں اس کے ہونے والے سسر سے یہ بات اشاروں میں کر چکا تھا کہ بیٹا، شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بھائی تو اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اور آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ اجمل اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ عارف نے یہ بھی بتایا کہ اجمل کے بقول میں نے شہر میں کئی کمپنیوں میں اپلائی کر رکھا ہے، اور امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر مجھے مختلف کمپنیوں کی طرف سے انٹرویو کال آئے گی۔ خدا کرے میری سلیکشن ہو جائے۔ اس بارے میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور آنے والے وقت میں اس نے شہر جا کر مختلف کمپنیز میں انٹرویو بھی دیے تھے۔ اجمل کا باپ اس کی گمشدگی سے پہلے ہی گزر چکا تھا، اور ماں تھی کہ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی، بس ہر وقت اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارتی رہتی۔ میں اسے خود مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے گیا، مگر کسی کے علاج سے کوئی فرق نہ آیا۔ یہ مرض اسے بیٹے کی جدائی کا تھا، اور اس مرض کی دوا خود اجمل ہی تھا۔ اجمل کو غائب ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب بھی اگر اجمل واپس آ جائے تو اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ اجمل کب آئے گا، اور وہ آئے گا بھی یا نہیں۔
اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے اجمل کو بازیاب کرانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ مجھے ایک لڑکی کی کال آئی جس کا نام تانیہ تھا۔ وہ اجمل کی ہونے والی بیوی تھی۔ تانیہ نے مجھ سے کہا کہ ماسٹر جی، میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر کسی سے لیا ہے، میں اجمل کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی، یوں میں کسی لڑکی سے نہیں مل سکتا، اگر ہو سکے تو جو کچھ باتیں ہیں وہ یہیں فون پر مجھ سے ڈسکس کر لو۔ وہ کہنے لگی ماسٹر صاحب، آپ سے ملے بغیر میں فون پر یوں یہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتی، آپ کا ملنا مجھ سے بہت ضروری ہے۔ میں نے تانیہ سے پوچھا کہ میں تمہیں کہاں مل سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی ماسٹر صاحب، کل میں بازار اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے سلسلے میں آؤں گی، آپ بھی وہیں آ جائیے گا، میں آپ کو اپنی لوکیشن بھیج دوں گی۔ دوسرے دن صبح ہی میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تانیہ بھی اپنی سہیلی کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ مقررہ وقت پر میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے تانیہ سے فون کر کے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ تانیہ نے بازار کے اندر ہی ایک کینٹین کا مجھے بتایا۔ میں بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تانیہ اپنی دوست کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اجمل کی گمشدگی کی وجہ سے اسے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ماسٹر صاحب، میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب سے اجمل گم ہوا ہے اس وقت سے آپ چین سے نہیں بیٹھے۔ آپ اپنے تمام طالب علموں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اجمل آپ کا ایک خاص طالب علم تھا، وہ بھی آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز تھا، جبکہ اجمل بھی آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کالج لائف سے ہی ایک لڑکا مجھے پسند کرتا تھا، وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس کا نام شکیل تھا۔ شکیل نے اپنے والدین کو میرے گھر میرے رشتے کے لیے بھیجا۔ اس کے والدین ہمارے گھر آئے اور میرے باپ نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ پھر جب ابا جان کو شکیل کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس رشتے کے بارے میں سختی سے منع کر دیا۔ شکیل کے والدین نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تانیہ کے والدین نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر شکیل غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ کئی دنوں تک کالج نہ آ سکا کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس نے دوبارہ خودکشی نہیں کی اور کالج جوائن کیا۔ ایک دفعہ مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ تمہارے والدین نے مجھے ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، مجھ سے بہتر لڑکا تمہیں زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ خیر، اب تمہارے والدین نے مجھے ٹھکرا ہی دیا ہے تو میرا بھی فیصلہ سن لو۔ میرے علاوہ کسی نے بھی تجھ سے شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دھمکی مت سمجھنا، میں جو بات کہتا ہوں اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اجمل سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے باپ کو اجمل کی جس عادت نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ اجمل کی شرافت تھی۔ وہ غلط دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تھا، ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرتا اور ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ہماری سادگی کے ساتھ منگنی طے ہوئی اور منگنی کے ایک ہفتے بعد اجمل غائب ہو گیا۔ ہو نہ ہو اسی لڑکے کا ہی یہ کام ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ چکی ہوں۔ خدا را آپ رازداری سے اس سے بات کریں، اس سے اجمل کے بارے میں پوچھیں۔ اگر وہ نہ مانے اور اس بات کا انکار کریں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ میں تانیہ کے کہنے پر شکیل کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ شکیل یہ ملک چھوڑ چکا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنی بیگم کو لے کر دبئی شفٹ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے پتے پر فون کیا تو شکیل نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ کہا تھا، لیکن میں ان سب چیزوں سے لا تعلق ہو چکا ہوں۔ مجھے تو تانیہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں اپنی زندگی میں ہی خوش ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں تانیہ کے پیچھے پاگل تھا، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ شکیل اس اغوا میں انوالو بالکل نہیں تھا۔ اجمل کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری تھی کہ ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس کو سن کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہر کسی کے لبوں پر بس یہی دعا تھی کہ کاش وہ اجمل نہ ہو۔ خبر ملی کہ فیصل آباد کے کسی علاقے میں ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ ایک حساس ادارے کے ملازم نے خود کو جلا دیا تھا۔ لاش سے شناختی کارڈ بھی ملا اور کچھ کاغذات بھی جلی ہوئی حالت میں ملے تھے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ کسی نامعلوم شخص کے خلاف درج کر دیا کیونکہ موقع پر قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ ادارے کے اس ملازم کی باقیات کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ اس اندھے قتل کا سراغ لگانے کے لیے پولیس نے اپنی کوششیں بہت تیز کر دی۔ مقتول کے موبائل سے CDR وغیرہ نکلوایا گیا۔ مقتول کے نام پر چلنے والے دونوں نمبر بند تھے۔ تاہم ایک بات نے پولیس کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وقوع کے صرف 2 دن بعد ہی گجرانوالہ سے مقتول کے ID کارڈ سے ایک سم ایکٹیو کرائی گئی۔ پولیس کو بڑی مشکل کے بعد یہ اشارہ ملا۔
गुजरांवाला में जिस जगह नंबर एक्टिव था वहां छापा मारा गया। ताहम उस घर के मरकजी दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पुलिस किसी भी तरीके से इसके घर के अंदर जा पहुंची। एहलकारों की हैरत की इंतहा न रही। जब मुर्दा इनके सामने बैठा था तो फिर वो जली हुई लाश किसकी थी? असल में चक्कर कुछ यूं था कि मुलाजम साहब ने पहली बीवी को तलाक दे रखी थी और दूसरी शादी की हुई थी। वो अपनी नई जिंदगी एंजॉय करना चाहते थे। कनाडा में हनीमून मनाने का प्रोग्राम बन चुका था, मगर बजट बहुत कम था। काफ़ी टाइम सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं मुलाजिम हूँ, जमा पूंजी कोई ख़ास जमा नहीं है, इदारे से एक अच्छी खासी रकम मिलेगी, मगर वो भी उस वक्त जब मैं रिटायर होऊंगा। इसी दौरान मालूम हुआ कि अगर दौरान सर्वस वफात की सूरत में इसकी बीवी को अच्छी खासी रकम मिलेगी, लिहाजा इसने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ एक मनसूबा बनाया। ऐसा ख़तरनाक मनसूबा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हसास इदारे के मुलाजिम ने बस स्टैंड से एक नौजवान को अगवा करवाया। बदकिस्मती से वो नौजवान अजमल ही था। इसको धोखे से कत्ल किया, फिर इसकी लाश को भी जला डाला। जली हुई यूनिफॉर्म भी फेंक दी और अपने सर्विस कार्ड को भी थोड़ा सा जलाया और इसे फेंक दिया। इस कार्ड को इस तरह जलाया गया कि इसकी शनाख्त बरकरार रहे। मकतूल मुलाजिम ने सरकारी एजाज़ के साथ अपने आप को सुपुर्द खाक करवाया और गुजरांवाला में एक किराए के मकान में रहने लगा। मुलाजिम साहब ने घर के मरकजी गेट को ताला लगवा दिया था और ख़ुद अंदर अपनी बेगम के साथ आराम फरमा रहे थे। वो इस इंतज़ार में था कि इसकी नई बेगम कागजाती कार्रवाई के बाद से अच्छी खासी रकम ले आएंगी और यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। लेकिन मोबाइल के चस्के ने इनका सारा काम ही ख़राब कर दिया और इसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। शायद मुलाजिम साहब को भी इंटरनेट के चस्के थे, वो भी इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते थे। आजकल वो कराची की एक जेल में अपनी बाकी ज़िंदगी के अयाम गुजार रहे हैं। इसने एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी ख़त्म की थी जिसकी 2 माह बाद शादी थी। एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था और अपनी माँ का वाहिद सहारा था। लेकिन इस हसास इदारे के शख्स ने सिर्फ अपनी ज़ात को देखा और अपने फ़ायदे की खातिर किसी अनजान बेगुनाह इंसान की जान ले ली। बजाय कनाडा में सैर करने के अब ये जेल में सड़ रहा है और इसकी बीवी न जाने कहाँ और किसके साथ सैर करेगी। किसी ने सच कहा है कि ज़िंदगी जितनी सादा होगी उतनी पुरअमन और सकूनदा होगी। लेकिन अच्छी बातें तो हमारे मुल्क की हर एक दीवार पर मिलेंगी, बात सिर्फ और सिर्फ अमल की है।